ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین ہم قوم ملک سلطنت کے لیے کیپٹل ٹی وی سے یہ لائیو ٹرانسمیشن سے آپ کو صحت کے کچھ ایسے پروگرام متعارف کراتے ہیں جن میں کوئی ایسی بیماریاں ہوں جن سے آپ گھر بیٹھے بچ سکتے ہوں. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس بیماری کا برڈن سوسائٹی میں زیادہ ہو ہم اس کو ڈسکس کریں اور اس کے ایکسپرٹس بھی ہم اپنے کلینک میں بلا کے ان سے کوئی ضروری سوالات آپ کے لیے پوچھیں. تو آج ناظرین میں اپنے پروگرام میں جو دو پینلسٹ میں نے دعوت دی ہے وہ ان میں سے میرے ایک پروفیسر آفتاب آصف جو کہ ایک قومی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ایکسپرٹس ہیں ذہنی امراض کے، اور اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہسپتال میں شعبہ ذہنی امراض کے سربراہ بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں. اور انہوں نے دوسرا ان کے بارے میں بتاتا چلوں شروع میں ہی کہ یہ بھی کرونا وائرس کے حملے کا شکار ہوئے اور کوارنٹین میں چلے گئے اور کافی طبیعت ان کی خراب ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل صحتیابی دے دی. میری دوسری مہمان ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ڈاکٹر ارم زہرا بخاری جو کہ چیف سائیکالوجسٹ ہیں میو ہسپتال میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک ہیں. اور ان سے میں ضرور پوچھوں گا ناظرین کہ یہ کووڈ-19 کی وبا جو ہے اس نے بہت ساری ذہنی پریشانیاں اور الجھنیں اور لوگوں میں انزائٹی اور ڈپریشن کی صورت پیدا کر دی ہے. صرف اس بیماری نے تو جو کی ہے وہ کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن 4 مہینے کا ہو گیا ہے، ہمارے طلبہ گھر بیٹھے ہیں، لوگ جو ہیں وہ گھروں میں لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ معاش ان کا جو ہے وہ برے طریقے سے اثر انداز ہوا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں ایسی ذہنی پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ وہ اس ٹینڈنسی کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیں انڈیا میں اس وقت تقریباً 70 کے لگ بھگ جو ہیں لوگ خودکشی کر چکے ہیں. ہمارے ملک میں اس کی تعداد خوش قسمتی سے بہت کم ہے. اور بنگلہ دیش میں ایک شخص نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ وہ جب اپنے گاؤں رام چندرا پور میں گیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ تجھے چونکہ بخار ہے، فلو ہے، زکام ہے، تو کووڈ-19 کا وائرس لے کے پھر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کووڈ-19 کی بیماری پورے گاؤں میں دیہات میں پھیل جائے. تو اس نے خودکشی کر لی. یہ ایک پریشانی، ذہنی الجھن اور نفسیاتی الجھن کا شکار تھی. تو میں سب سے پہلے پروفیسر آفتاب آصف آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ کچھ سب سے شروع میں یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کرونا وائرس کا حملہ کس طرح ہوا؟ اس وقت زیادہ تر صرف یہی کہ میں اپنے مریض دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مریض جو ان سے ہیں وہ کچھ اپنا ماسک پہن لیتے تھے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے ماسک پہن لیتے تھے. اور وقت جب آپ یاد کریں کہ جب شروع ہوا تھا تو زیادہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو سے تھے اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. جو ریسرچ بھی ہوئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ابھی بھی 50% لوگ جو سے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اپنے آپ کو کہ ہاں یہ بھی ایک بیماری ہے. جب آپ 50% کو آپ زبردستی ان کو کہیں کہ یہ پہن کے آئیں، ماسک پہن کے آئیں، تو وہ نہیں ہوتا. تو اب جب میرے پاس پیشنٹس آتے تھے تو پیشنٹس چلیں وہ ماسک پہن لیا، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اٹینڈنٹس کو بھی دیکھنا پڑنا ہوتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارا کلچر جون سا ہے اس کا یا ہمارا ٹریٹمنٹ جون سا ہے وہ 2 سائڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ مریض کا، ایک سائڈ پہ اسی اٹینڈنٹ کے سائڈ پہ. اور جب بھی مریض آتا ہے تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں، فیملی بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے کو واقعی ہی یہ وائرس ہے کہ نہیں ہے. جو لوگ تو ہیں جن کو یہ بیماریاں ہیں وہ لوگ تو اپنے اسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک دن کے لیے بخار آیا معمولی سا، کسی کے لیے تھوڑا سا نوزیا کے فیلنگ آئی یا ایکسن پینز آئیں، اگلے دن ہی وہ ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن ان کو یہ وائرس ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا وائرس جو ایک دن کا تھا وہ آپ کو دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں ساری چیز کی وجہ سے. یہ بات صحیح کہی آپ نے کہ عالمی ادارہ صحت نے اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن تو بتا دیا تھا، لیکن بہت عرصے تک ہماری قوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کس طرح بچا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ہمارے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل مختلف اسپتالوں میں کام کر رہے تھے، سب سے پہلے جس نے جام شہادت نوش فرمائی وہ ہمارا وہ نوجوان ڈاکٹر تھا اسامہ ریاض، جو کہ گلگت میں
ان زائرین کا علاج کرتا رہا جو کہ تفتان سے گلگت کی طرف رجوع کیا تھا جنہوں نے، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ اس وقت جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس ہوتی ہے کہ گاؤن پہنی جائے، شیلڈ فیس کو کور کیا جائے مریض کو دیکھتے ہوئے، ماسک پہن کے رکھیں، یا جو مریض اس کے کلینک میں آیا اس نے بھی ماسک پہنا ہو، یہ انفارمیشن بالکل نہیں تھی. اور میرا خیال شاید اسی وجہ سے جب آپ اپنے میو اسپتال میں اپنے کلینک میں کام کر رہے تھے اور مریضوں کو دیکھا آپ نے، اور وہ وائرس پھینک کے چلے گئے اور وہ وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوا اور آپ 14 سے 15 دن تک شدید بیماری کا شکار رہے. لیکن پروفیسر صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ چیئرمین ہیں اپنے شعبے کے، اور کنگ میڈیکل یونیورسٹی میں بہت عرصے سے پڑھا بھی رہے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں، اور ہمارے جو پینلسٹ ناظرین اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں یہ انہی کے کولیگز ہیں جو کہ آپ سکرین پہ جن کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. یہ کرونا مریضوں کا علاج کرتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے گئے، اور ان میں حال ہی میں جو کل ایک ہماری نوجوان سائیکالوجسٹ جو ہیں مہرین، وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی میو اسپتال میں، اور ایک پروفیسر خالد چودھری جو کہ پلمونالوجسٹ تھے گجرانوالے میں، اور پروفیسر آف پلمونالوجی تھے، اور ان مریضوں کا علاج کرتے تھے جن کو نیمونیا ہوتا تھا، ان کو بھی کرونا وائرس کا وہ شکار ہوئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے. وہ میں نے بھی بحیثیت جب میں پروفیسر تھا وہاں پر انہوں نے کام کیا، میں وہ بڑے فرض شناس ایک پروفیشنل اور ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو پروفیسر صاحب، یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی سی فگر بتائی کہ لوگوں کا رجحان سوئسائڈ کی طرف ہو رہا ہے، اور یہ کووڈ-19 سے جو بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اب اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں نمودار ہوں گے. پہلے تو ہم ایک ڈینائل فیس پہ رہے ہیں. جب یہ مارچ میں یا سردیوں میں جب یہ شروع ہوا تھا تو اس میں تو زیادہ تر لوگ اس وقت مانتے نہیں تھے. جی ہاں. ابھی بھی جو ریسرچ آ چکی ہوئی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں 50% لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ ایک بیماری، اور 50% ابھی بھی نہیں مانتے اس چیز پہ. ماسک بھی پہنتے ہیں صرف اس لیے کہ حکومت نے کہا ہے یا دوسروں نے کہا ہے، اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہاں شاید میری وجہ سے دوسروں کو نہ آ جائے یا دوسروں کی بیماری مجھ پہ آ جائے. کہ ایک تو یہ ہے اس چیز پہ. دوسرا اس میں بڑی ایک ہمارے ساتھ رہی ہے کہ WHO نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کیونکہ وہ ان کے لفظ ہیں، جیسے لاک ڈاؤن ایک لفظ ہے اسی چیز کے متعلق، جیسے کہ آپ یہ کوارنٹائن، جیسے وہ لفظ ہیں جو کہ کسی کو نہیں پتہ. اب لاک ڈاؤن کو یہاں کے لوگوں کو آپ کہیں نہیں کہ اس کو آپ نے لاہور میں لاک ڈاؤن کرنا ہے، لیکن لاک ڈاؤن ان کو کیا پتہ کہ لاک ڈاؤن ہے کیا ساری چیز کے متعلق. ابھی میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، ابھی آپ باہر چلے جائیں تو بالکل ہی علاقہ. تو یہ جو ایشو ہے کہ لوگوں کو وہ لفظ جو ان سے استعمال کیا جائے جن سے لوگوں کو سمجھ سکے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کے کچھ اردو لفظ کو لایا جائے rather than وہی لفظ انگریزی پہ کہا وہی لفظ بنا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو لاک ڈاؤن، وہ لاک ڈاؤن کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بات جس طرح آپ نے ایک اسٹیپ بتایا کہ یہ ڈینائل کا جو ہمارے قوم میں سوسائٹی میں تھی کہ وہ اس بیماری کو شروع میں انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بالکل نہیں مانا. اور ابھی بھی میں نے بتایا نا ابھی بھی 50% ہے. چلو شہر والے تعلق جو ان سے لوگ ڈر گئے ہیں، اب آپ گھبرا گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر ارم، آپ چیف ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، اور ابھی آپ کی ایک شاگرد جو تھی وہ 2 دن پہلے موت کی آغوش میں چلی گئی. آپ بھی اس سلسلے میں ان مریضوں کے ساتھ کافی وقت آپ گزارتی ہیں جن کو کہ پریشانیاں ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں. یہ ایک کووڈ-19 صرف بیماری سے ہی الجھن نہیں ہے بلکہ اس سے ایک خوف پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے کہ کہیں مجھے کرونا وائرس کا حملہ نہ ہو جائے، اور اس سے وہ اس میں نفسیاتی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انزائٹی جو ہے اس کو ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی ناول سچویشن یا نئی ایسی صورتحال جب ہمیں درپیش ہوتی ہے کہ جس کو کوپ کرنے کے ہمارے پاس وسائل یا نالج نہیں ہوتا، تو انزائٹی اس میں ایک نارمل رسپانس ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اب انزائٹی جو ہے وہ اگر ہم اسے آج کی گفتگو کے لیے 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کریں تو ایک ہوتی ہے پروڈکٹیو انزائٹی
جو کہ کارآمد ہوتی ہے. وہ اس طرح کی انزائٹی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کا خوف ہے وہ احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کرے گا, مثلا ماسک پہنے گا یا ڈسٹنسنگ رکھے گا, سینیٹائز کرے گا, تو اس سے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا اور یہ پازیٹیو رول پلے کرے گی. دوسری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نان پروڈکٹیو یا بے سود قسم کی انزائٹی. وہ انزائٹی ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا جو دماغ ہے یا مائنڈ ہے وہ تھریٹننگ جو تھاٹس ہیں نا ان کی آماجگاہ بن جاتا ہے. مثلا یہ کہ مجھے کل کووڈ نہ ہو جائے, اگر کووڈ ہوگا اور تھوڑی سی پرسنٹیج انتقال کرتی ہے تو میں بھی انہی میں سے ہوں گی یا ہوں گا, اس قسم کی تھاٹس. تو انزائٹی جو ہے بیسکلی نفسیاتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اٹ از اے پرسیپشن آف لاس آف کنٹرول. یعنی جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہے جس پہ ہم کنٹرول یا قابو نہیں پا سکتے, پھر ہم انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. یوتھ میں جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یوتھ میں یہ ہے کیونکہ وہ ایک انرجیٹک ایئرز آف دا لائف ہوتے ہیں اور ان میں ایک سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے ہماری یوتھ کو. تو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. کسی اسکول میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں لیکن اتنی ریگولر نہیں ہو رہی, جو ٹیوٹرز تھے وہ بھی نہیں ہو رہے, تو وہ آن اسکرین ٹائم بچوں کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کے اپنے اثرات اور ہیں, اس کے اپنے اثرات ہیں منفی, اس کے اپنے اثرات ہیں. ٹھیک ہے. پروفیسر آفتاب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ یہ ابھی یونیورسٹی کالج لنڈن نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ تقریباً کوئی 75,000 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوئے ہیں صرف کووڈ-19 پینڈیمک کے دوران. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں, یا ہمارے ناظرین کو اگر میں کوئی انفارمیشن آپ کی وساطت سے دوں کہ کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے, کوئی ایسی چیزیں جو ڈپریشن کو ختم کر دیں؟ میرے خیال میں پہلے تو یہ دیکھیے یہ کیوں ہو رہی ہے انزائٹی, ایک تو یہ سمجھے, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہی فیئر جو سا اس لیے ہے کہ دوسروں کو نہ ہو جائے جس طرح آپ نے صاحب. دوسرا یہ ہے کہ آپ کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنس آ گئے ہیں, جیسے کہ ایک ہی جگہ گھر بیٹھنا, علیحدہ ہونا, جس وہی لانگ ٹرم کی بات آ گئی نا, لاک ڈاؤن کی بات آ گئی کہ آپ کو بند کر دیا گیا. یہاں آپ کی جو سے وہ ایک بینک میں جانا ہے تو بینک میں بھی ایک بندہ قریب نہیں بیٹھ سکتا, دور دور بیٹھ سکتا ہے. تیسرا یہ کہ آپ اپنے دوستوں کو آپ مل نہیں سکتے کیونکہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. اب انٹرنیٹ ٹھیک ہے, ایک انٹرنیٹ سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی ہر بندے کو تو کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا, انٹرنیٹ ہے, لیکن پھر کہاں بیٹھے, اکیلے بیٹھے, ایک فلیٹ میں ہیں, ایک گھر میں ہیں تو کچھ نہیں ہے. اگر ہیں گھر میں تو ایک اور ڈر دیا ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں گھر سے باہر, بازار سے چیز لینے جا رہا ہوں, آ رہا ہوں, بے شک میں نے ماسک پہنا ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ماسک ہے وہ آپ کو جون سا ہے وہ بھی 40% افیکٹو ہوتا ہے. 40% اس کی وجہ ماسک لینے کے باوجود بھی 40% ہے کہ چانسز ہیں کہ اس کو ماسک لینے کے باوجود بھی یہ بیماری آ سکتی. تو 100% تو پھر بھی نہیں ہوا, لیکن اس نے جانا ہے, بازار جانا ہے, آگے جانا ہے, دکان پہ جانا ہے. جب اس نے یہ سارا کچھ کام کرنا ہے تو ایک خوف ایک تو اپنا ہو گیا نا, ایک دوسرا یہ کہ او ہو میں گھر پہ جاتا ہوں تو میرے والدین اب ان بزرگ دیکھیں, تو ایک یہ پھر کا ایک ڈر آ جاتا ہے کہ میرے بچوں کو نہ آ جائے, مجھے نہ آ جائے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کی وجہ سے فائنینشیل پرابلمس جو سے وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ پیسے پوری طرح آ نہیں رہے, دکانیں جو سے بند پڑی ہوئی اس چیز کے اوپر. تھرڈ, جاب, کیونکہ اس وقت جو سے اگر امریکہ کے دیکھیں تو 3 ملین لوگ جو سے ہیں وہ لوگ ایک ہی جگہ پہ جو سے وہ جاب لیس ہوئے ہوئے ہیں. اور پاکستان اس وقت وہ ایگزیکٹلی بتا نہیں سکتے کہ کتنے % لوگ جو سے وہ جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو سے وہ لاہور سے بھی اٹھے اور اپنے گاؤں میں جا کے بیٹھ گئے, جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پرسنٹیج وائز شاید آ جائے کچھ عرصے بعد کہ اتنے % لوگ جو سے وہ جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں بھی. تو اگر وہاں جا کے 14-20% لوگ جو سے, امریکہ میں 14 ہیں, یورپ میں 20% ہے جو جاب لیس ہیں اسی بیماری کی وجہ سے. اب اس کو سمجھے کہ پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا جس حساب سے. آپ نے صحیح کہا, جو معاشی ریسیشن ہے کسی بھی ملک کی یا کسی بھی خاندان میں, وہ کووڈ-19 کی پینڈیمک میں بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوئی ہے. اور ایسے خاندان جو کہ ہمارے یہاں پاورٹی 0 لائن سے نیچے جن کا گزر اوقات ہوتے ہیں, ان میں تو بہت سارے ذہنی مسائل پیدا ہیں, جو کہ میں اب ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد میں ڈاکٹر ارم زہرا بخاری سے ضرور پوچھوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے
وہ کس طریقے سے ان چیزوں سے بچ سکتی ہے؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج قوم ملک سلطنت کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے پروفیسر آفتاب آصف اور ڈاکٹر ارم زہرا بخاری جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور پروفیسر آفتاب جو کہ چیئرمین ہیں ذہنی شعبہ ذہنی امراض کے، ان سے ہم بڑی اہم انفارمیشن ناظرین آپ کے لیے میں لے رہا ہوں کہ یہ جو کووڈ-19 کے سلسلے میں جو لاک ڈاؤن ہوا، اس سے صرف فیئر بیماری کا ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے معیشت جو تھی برے طریقے سے اثر انداز ہوئی. اس کی وجہ سے جو ذہنی امراض بڑھے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس سے کافی لوگ جو ہیں وہ خودکشی کی طرف رجوع کر گئے. ہمارے ملک میں اس کی تعداد کم ہے، لیکن ہمسایہ ملک میں تقریباً 70 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں ساتھ والے ملک انڈیا میں، اور بنگلہ دیش میں بھی ایک شخص نے خودکشی کر لی. تو پروفیسر صاحب کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بیماری پہ مکمل قابو پا لیا جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو کم سے کم عرصے کے لیے رکھا جائے، اور جتنی جلدی ہو لوگ جو ہیں اپنی دوبارہ اپنے روزگار کی طرف رجوع کریں. سوئسائڈ کو پہلے تو یہ سمجھیں سوئسائڈ کیا چیز ہے. سوئسائڈ یہ ہے کہ اپنی زندگی تباہ کر لینا. جی ہاں. تو پہلے تو یہ سوچ لیجیے، پھر آگے کہ سوئسائڈ کن لوگوں کو آ رہی ہے آج کل اس چیز سے. ایک تو لوگ ہیں جس کو نفسیاتی پرابلم پہلے سے تھی، وہ ورسٹ ہو گئے، اور اوپر سے یہ بیماری آ گئی اس چیز کی وجہ سے، کرونا وائرس. اب کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو خوف بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے، کہ کیونکہ پہلے سے بھی ان کو انگزائٹی ڈس آرڈرز آتی تھیں، اس کی وجہ سے وہ اور بھی ڈاکٹروں کے پاس یا پیروں فقیروں کے پاس جاتے تھے اپنی نفسیاتی تکلیف کی وجہ سے. جب کرونا وائرس آ گیا تو انگزائٹی جو ان کی اور زیادہ بڑھ گئی کہ بھئی ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہیں، اور پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو میری پہلے والی انگزائٹی تھی وہ بڑھ گیا، میں 100% شیور ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور میں اس کی وجہ سے بہتر ہی ہوگا کہ میں اپنی زندگی سے بھاگ جاؤں، یعنی سوئسائڈ کر لوں. بیچ میں خیالات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے، بٹ آن دی ادر سائڈ جب ان کی انگزائٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر ان کو آگے ریلیجن نہیں نظر آتا، ان کو صرف اپنی بیماری نظر آتی ہے اس چیز کے وجہ. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں. تیسری چیز جو ان سے وہ زیادہ ضروری ہے اس چیز کے حساب سے، اور وہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ ایک وہی لاک ڈاؤن کی بات کر دیتے ہیں، آپ ایک علیحدگی طرف بات کر دیتے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست اب وہ نہیں. انسان کے لیے خاص طور پہ مردوں کے لیے تو ایک ضرورت ہوتی ہے ایک سوشلائز کرنا، گھر سے باہر نکلنا، باہر نکل کے پھر آپ نے کام بھی کرنا، اپنی دکان بھی چلانی، اور وہاں لوگوں سے سوشلائز بھی کرنا، بات چیت بھی کرنا. اب کیا ہے، اب جب سے گھر بیٹھ جاؤ، گھر بیٹھ کے ہی آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی بیگم بھی ہے، اور لیکن آپ کا نکلنا بھی مشکل ہے. نکل لیتے ہیں لیکن مشکل سے نکلتے ہیں. وہ دوست نہیں ہیں جن سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں. یہ ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے وہ تمام WHO کی ریسرچوں کے حساب سے انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے اور پھر سوئسائڈ، یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے جب سے یہ لاک ڈاؤن، جب سے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ شروع ہے اور افیکٹ کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے تو شروع سے ہی اس کی مخالفت کی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، یا بڑا احتیاط سے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن شاید صوبائی حکومتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ڈاکٹر ارم، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ یہ جو نفسیاتی الجھنیں ہیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہے، لیکن اگر آپ بینک چلے جائیں تو بینک والے دروازے کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، ایک لائن میں لگا دیتے ہیں اتنی شدید گرمی میں، اور ایک ایک شخص کو اندر بھیجتے ہیں اور سپرے کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاتھوں سے لے کے پورے جسم پہ، اس کے پیروں. میں نے ایسے بھی بینک دیکھے ہیں جہاں جوتوں پہ بھی سپرے کیا گیا بینک میں آنے سے پہلے. کیا یہ مزید ہمارے شہریوں کی نفسیاتی الجھنوں میں اضافہ پیدا نہیں کرے گا؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید سال کے اینڈ تک کوئی ایسی دوائی آ جائے جو کرونا کے لیے کارآمد ثابت ہو، لیکن جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے نا، وہ جو پینڈیمک ہے وہ بھی کنٹینیو کرے گی. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی آفس میں جائیں تو ایک لمبی قطار ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی میں. آبویسلی جو کہ ایک آلریڈی ولنریبل پاپولیشن ہے جو کہ کووڈ سے ڈری ہوئی ہے،
اور اگر ڈینائل میں بھی ہے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا تو پھر بھی گرمی میں کھڑے ہونا اور پھر اسپریز وغیرہ ہونا یہ کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اور جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا ڈپریشن یا اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو ایک سائیکولوجیکل فینومینا جو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں اسے ٹائم ٹریولنگ کہتے ہیں. ہم ٹائم ٹریولنگ سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اور یہی مومنٹ ایک ریالٹی ہے. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، کیونکہ جو کووڈ کے لوگ جو کووڈ انزائٹی کے ساتھ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کلینکس پہ اور ہاسپٹلس میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشورٹی دیں کہ ہم ٹھیک رہیں گے اور اگر کرونا ہو بھی گیا تو ہم بچ جائیں گے. لیکن اس قسم کی سرٹینٹی دینا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، اور کیونکہ یہ ایک ہیومن سکوپ کے اندر چیز نہیں آتی ہے. تو اس لیے جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیئر اینڈ ناؤ میں رہیں. اگر آج میں صحت یاب ہوں اور آج میں بالکل سمٹم فری ہوں تو میں اس کے بارے میں گریٹفل ہوں، شکر گزار ہوں، بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ کل پرسوں اگلے ہفتے اور اگلے مہینے کیا ہوگا. کیونکہ منفی سوچ کا جب ہم شکار ہوتے ہیں تو جتنی انٹرنیشنل ریسرچ ہوئی ہے اس پہ وہ یہ کہتی ہے کہ منفی سوچ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی صحتوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ منفی سوچ اکیلی نہیں ہوتی، وہ ایک ٹرائنگل آف ہیومن مائنڈ ہے جس میں منفی سوچ منفی احساسات کو لیڈ کرتی ہے. میرا خیال یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو منفی سوچ جب ذہن میں آ جائے تو وہ مزید کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ایسے شہری جو ہمارے قوم ملک سلطنت کی ایک بڑی اہم سوسائٹی ممبرز ہیں وہ نفسیاتی الجھنوں کی طرف لے کے اور زیادہ چلے جائیں گے. پروفیسر آفتاب آصف، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا ایک وے آؤٹ بتائیں کہ ٹھیک ہے کووڈ-19 کے بارے میں بچنے کے تو طریقے بے شمار بتا دیے گئے ہیں، لیکن واٹس ایپ پہ کوئی ایسے کنفیوز قسم کے سوشل میڈیا پر نسخے چل پڑتے ہیں، فارمولیز آ جاتے ہیں، طریقے بتانا لوگ شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی ایک ڈپریشن اور سٹریس جو ہے ہماری سوسائٹی میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے. میرا خیال پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہر طرف انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، ٹی وی پہ بھی آپ دیکھیں، آپ کو ہر وقت ایک نہ ایک میسج مل رہا ہوگا کہ یہ بہتر ہے، یہ نہیں بہتر ہے، ایسے کیجئے، ایسے نہ کیجئے. یہ بڑا ایک مشکل ہے کیونکہ یہی ہماری غلطی ہے. ہمیں ایک فیئر ضرور ہے کہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے یا ہمارے رشتہ داروں کو نہ ہو جائے یا پیرنٹس کا ہو جائے یا بچوں کا نہ ہو جائے. یہ ایک فیئر ضرور ہے اس ساری چیز کے متعلق، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ہر وقت یہی دیکھتا رہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا ٹی وی ایک سائٹ پہ ہر وقت گھر میں چل رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ جو سے سب نے اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل ہر ایک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. تو ایک طرف سے ٹی وی چل رہا ہے، وہ ہر وقت آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز مت، یعنی یہی کرونا وائرس. جب آپ اپنا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو بڑی مہربانی جو چیزیں، جو میسیجز ملے ہیں کہ یہ طریقہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، کچھ وہ پرانا طریقہ، ایک نیا طریقہ، آج کل کی بیماری کی میڈیسنز وغیرہ یا ٹیکے یا پرانی طریقے جو کہ حکیموں کے طریقے ہیں. تو یہ جو آپ کو ہر وقت بتایا جا رہا ہوتا ہے اس طرح نہ جائیے تو بہتر ہے. جو آپ کو واٹس ایپ WHO نے کچھ بتا دیا، کچھ آپ کو حکومت نے کچھ بتا دیا، یہ دو سے لے کے آپ کو کہیں نہ کہیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا اس چیز پہ. کیونکہ اگر آپ نے WHO کو نہ ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے کہ WHO کے اگینسٹ بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس چیز کے لیے. جو مستند ہدایات ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے ملی ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کی طرف سے یا پرنٹ میڈیا کی طرف سے، جس میں کہ کچھ حقائق ہوں اور سائنٹیفک بیسڈ ہوں، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. اگر ہم سوشل میڈیا، واٹس ایپ پہ مختلف نسخے اور مختلف طریقے بچنے کے اختیار کریں گے اور ان پہ زیادہ غور کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید جو ڈپریشن اور ذہنی بیماریاں ہیں جو کہ پروفیسر آفتاب آصف بتا رہے ہیں اس کا زیادہ شکار ہو جائیں گے. ڈاکٹر ارم، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے جنہوں نے کہ 4 ماہ سے جو کالجز نہیں جا رہے اور ان کی ایک تو ایجوکیشن برے طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے، حال ہی میں جو ہے مختلف جو ہے زوم پہ کلاسیں شروع کی گئی ہیں، لیکن وہ بھی ایک اچھا طریقہ نہیں ہے. اس میں جو
استاد اور اسٹوڈنٹس کا آئی ٹو آئی فیس ٹو فیس کانٹیکٹس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کچھ نالج گین کیا ہے کہ نہیں جو کسی استاد نے انہیں پڑھایا ہو. تو یوتھ بھی ہماری جو ہے وہ نفسیاتی الجھنوں میں پڑ رہی ہے. جی، اور اسپیشلی کچھ پیرنٹس جو کیونکہ جو ہم کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں اس میں کچھ پیرنٹس میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو بچے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے ایگزامز جو ہے نا وہ ان کو پاس کر دیا گیا پاکستان میں، اور کیمبرج ایگزام جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا، جو او لیولز اور اے لیولز کا. تو جو بچے دن رات پڑھ رہے تھے اپنے ایگزامز کے جو اپریل مئی میں ہوتا ہے، اس کا جو ٹائم تھا جب وہ پوسٹ پون ہوا، تو ایک مدر میرے پاس آئیں، وہ خود انزائٹی کا شکار تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ ماما میں چاہتا ہوں کہ یہ پینڈیمک 2021 میں بھی چلے. یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہی ہوں ایک ایسی ماں کی جو اتنی زیادہ انزائٹی اسٹرکن تھی، کیونکہ بچے اتنے ایز آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کا جو ٹین ایجرز ہیں یا دوسرے ان کا آن اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا، ان کا سلیپ ویک شیڈیول ڈسٹرب ہو گیا ہے، ان کے جو میل ٹائمز تھے وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. ایک روٹین، ایک اسٹرکچر جو ہے یوتھ میں بہت نیسیسری ہے، کیونکہ ان میں بہت انرجی ہوتی ہے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے چینلائز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ امپیکٹ ڈیفینیٹلی جو کہ ایک اسٹرکچرڈ ایجوکیشن تھی وہ بہت زیادہ سپیریئر تھی فرام دا ون دیٹ از پریولنٹ رائٹ ناؤ. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں برے طریقے سے سوسائٹی میں نمودار ہوں گے. پروفیسر آفتاب، آپ کچھ ایسی گائیڈ لائن بتائیں کہ جس سے یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس ہے صرف اس بیماری کا نہیں، لیکن اس بیماری کے جو محرکات ہماری سوسائٹی کو پیش ہوں گے، جس میں پاورٹی ایک سب سے بڑا ہے، کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں اسے؟ میرے خیال میں مشکل سا سوال ہے آپ کا، کیونکہ اس میں کافی ساری اکانومی بھی ہے چاہیے کہ اس میں اور چیزیں بھی چاہیے. میرے خیال سب سے چیزیں تو یہ سوچا کریے کہ یہ صرف یہ جو فیئر ہوتا ہے، جو خوف ہوتا ہے، یہ جو ڈر ہوتا ہے، اس میں یہ سوچے میں اکیلا نہیں ہوں، اس میں پورا ملک نہیں، پورا دنیا جو سے اس چیز سے انوالوڈ ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ اس سائڈ پہ دیکھا کریں کہ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی ہیں. پھر دوسرے سائڈ پہ یہ دیکھ لیا کریں کہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں کتنی لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اسی بیماری کی وجہ سے. تو یہ بھی تھوڑا سا اپنا سوچیے کہ اتنے حالات نہیں ہیں جتنے کہ وہاں باہر کے ہیں، جتنے کہ حالات پاکستان کے حساب سے. جس طرح امام بخاری نے کہا نا، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ستمبر اکتوبر تک، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کی عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں راتوں کو جاگنے کی اور کام نہ کرنے کی، اور خاص طور پہ ایڈلٹس چھوڑیں، چھوٹے بچے جو کہ اسکول نہیں جا رہے، اب ان کو کہیں دوبارہ اسکول جاؤ، پڑھو، کام کرو. بڑے لوگوں کو کہیں گے آپ جائیں دوبارہ آفس میں ورک جا کے کام کریں. تو یہ ایک بڑا چینج آئے گا ساری چیز کے لیے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس وقت کا ایک سٹریس ایک اور آئے گا، جو سیکنڈ سٹریس. ایک سٹریس تو اس وقت ہے کہ آج کل آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ دوبارہ ہوگا کہ یہ وائرس ختم ہوگا تو دوسرا. تو اس کو طریقہ یہی ہوگا کہ نیگیٹیوزم جو سا ہے اس اور پازیٹیوزم، یعنی ایک سٹریس تو ضرور ہے لیکن ایک پازیٹیو سٹریس ہے، ایک سائڈ پہ نیگیٹیو سٹریس ہے. اچھا، پیرنٹس کے لیے بھی پروفیسر بہت بڑا سٹریس یہ ہے کہ پیرنٹس کو باقاعدگی سے وہی اپنی بچوں کی فیسیں پے کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں ایک طرف کہ ہمارا بچہ اسکول تو جا نہیں رہا، ایجوکیشن تو لے نہیں رہا، لیکن دوسری میں سائڈ بھی یہ انزائٹی لیول بڑھتا جا رہا ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے جب وہ ایگزام کی تیاری کس طرح کریں گے؟ اگر کالج کھلتے ہیں، اسکول کھلتے ہیں، فوراً انہیں ایگزام دینا پڑ جائے گا، لیکن ان کی وہ کوچنگ اس حساب سے نہیں ہوئی ہوگی جس حساب سے ہونی چاہیے. جہاں تک اسکول کا اور ٹیچنگ کا اور کالج اور یونیورسٹی کا تعلق ہے، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت واقعی وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے ایگزام کر لیا تھا میٹرک کا، فار ایگزامپل میٹرک کا، اور وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دے آر ویٹنگ. جنہوں نے FSC کر لیا ہوا تھا وہ اب ایک سال، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جس طرح مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک سال کے لیے ہم بھی گھر بیٹھے رہے تھے. جب بھٹو صاحب کو جون سا تھا، انہوں نے تو اس وقت ضیاء صاحب کے ٹائم میں اس چیز کے لیے سب بند ہو گئے تھے، تمام کالج اسکول بند ہو گئے تھے. یہ کرونا وائرس بھی ایک اور سی چیز ہی ہے اسی لحاظ سے کہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے اور کچھ نہیں کر رہے اس ساری چیز کے متعلق. تو جی ہاں، یہ بچوں کے ساتھ بھی، جہاں تک آپ کے پوچھا کہ بچوں کا اسکولوں کو ابھی بھی وہاں ان کو پیسے دینا پڑتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ٹیچرز کو بند کر دیں گے نا پیسے. تو پھر اس کا جس طرح میرے کچھ لوگ ہیں جو باہر پاکستان سے باہر بھی ان کے سکولز ہیں، تو ان کے سکولز جو سے جس دن انہوں نے وہاں سے ٹیچرز کو باہر بند نکالا تھا، کیونکہ اس وجہ سے ہی کہ فائنانسز بند کر دیے تھے انہوں نے، تو اسی دن ہی گورنمنٹ نے جون سے تھے. تو ایک لحاظ سے پاکستان جون سا ویلفیئر
سسٹم ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہاں دیا 75% منی جون سے تھی, وہ میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں, 75% منی جون سے تھی اس ٹیچرز کو وہ حکومت نے دی, اور 25% جون سے تھی وہ اس اسکول جس کا پرائیویٹ اسکول ہے اس کو ان کو دیا گیا, یعنی حکومت ورسز دی پرائیویٹ پریکٹس. میں بالکل, میں ڈاکٹر ارم آپ سے ایک ایسا میسج آپ ہماری جو سوسائٹی کو دے دیں ہمارے چینل کی وساطت سے, کہ جس میں یہ جو ان کا نفسیاتی اسپیکٹس ہے ہماری قوم اور ہمارے شہریوں کا وہ کنٹرول میں رہے, انسپائٹ آف دس کہ ان کو COVID-19 نہیں کسی شخص کو اس کا وائرس کا حملہ ہوا, لیکن وہ جب میڈیا سے سنتا ہے اس میں جو خوف پیدا ہوتا ہے, اس خوف سے اس میں کافی جو نفسیاتی الجھنیں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا ایک ایکسکلوسیولی ایک ایسا میسیج دے دیں جو ہماری ناظرین کو وہ اپنانا شروع کر دیں؟ میری نظر میں بریف اور افیکٹو میسج تو شاید یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی. جو چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں نفسیاتی طور پہ سرکل آف انفلوئنس, یعنی کہ یہ چیز میں کچھ کر کے, کچھ ایفرٹ کر کے اس کو بہتر کر سکتی ہوں, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے انفلوئنس سے باہر ہوتی ہیں. اگر ہم صرف یہ کر لیں کہ جو ہمارے انفلوئنس میں ہے ہم اس کو بہتر کرنا شروع کر دیں, اور ہمارے انفلوئنس میں ہماری منفی سوچ, ہمارے جذبات اور ہمارے رویے ہیں, اگر ہم ان کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں, اپنی منفی سوچ کو مثبت میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں, جس کے بہت سارے طریقے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مانیٹر کریں کہ آپ کو دن میں کون سی سوچیں آتی ہیں. مثلا رات کو سونے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کون کون سی منفی سوچیں آئی ہیں, اور پھر جب بھی منفی سوچ آئے تو اس کو مثبت میں کنورٹ کریں. تو اس سے نہ صرف منفی سوچ کا رجحان کم ہوگا چند ہی ہفتوں میں, 2-3 ہفتوں میں, بلکہ آپ کی جو اس کے ساتھ متعلقہ منفی جذبات اور رویے وہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گے. تو اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ ایکٹ کریں, اپنے اوپر ایکٹ کریں. یہ لاک ڈاؤن کے دوران ہماری قوم کو کن ایکٹیویٹیز کو اختیار کرنا چاہیے؟ مثلا ایک کتابوں کو پڑھنا یا اسکرین پہ بیٹھ جانا, اس میں جس سے کہ ان کا انزائٹی کا لیول اور سائیکولوجیکل جو ایفیکٹس ہے وہ کم سے کم ہو. جی, اس میں دیکھیں کچھ تو ایسی ہدایات ہوتی ہیں جو عمومی یا جنرل ہوتی ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ ایسی وہ ایکٹیویٹیز ساری جو کہ پڑھائی کی وجہ سے بچے مصروفیت کی وجہ سے یا پروفیشنل مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پائے, پوسٹ پون کرتے رہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا $1 ملین انسائٹ ہے, جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہدایت سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی, سب کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتی. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لسٹ آف ایکٹیویٹیز بنائیں جو کہ ہم پچھلے 2-3 سال سے پوسٹ پون کر رہے تھے. مثلا ہمارے پروفیشن میں ریسرچ پیپر لکھنا, مثال کے طور پہ کوئی آرٹیکل لکھنا, کوئی اچھی کتاب پڑھنا, کوئی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا. کیونکہ یہ فزیکل ڈسٹینسنگ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ تو پر سے نہیں ہے, کیونکہ ہم فون پہ تو بات چیت کر سکتے ہیں نا اپنے جاننے والوں سے. تو ایسی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کرنا ضروری ہے. ٹھیک. پروفیسر صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ایک شروع میں جب یہ COVID-19 ہماری سوسائٹی کو اس کا حملہ ہوا تو دیکھا یہ گیا کہ جس کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے تھے ان کو بڑے برے طریقے سے پولیس اور پولیس کی گاڑیاں اس کے گھر پہنچ جاتی تھی. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا میرا خیال. اس سے بھی کافی لوگوں میں سٹریس پیدا ہو گیا, اور پھر لوگوں نے جو وہ تھا کہ اپنا ٹیسٹ کرائیں وہ کروانے سے پیچھے ہٹ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط طریقہ میرا خیال اختیار کیا گیا تھا قوم کے لیے؟ جب بھی کوئی ایک نئی چیز آئے, بے شک وہ ایک بیماری ہو, تو ایک ہمارا ایک ریئیکشن, پہلے والا ریئیکشن جو ہے وہ انگزائٹی ہی ہوتا ہے, فیئر ہی ہوتا ہے. ایک دم سے آندھی آ جائے تو ایک دم سے ہمیں ڈر ہی لگتا ہے. تو یہ بھی وہی حساب ہے. جب ایڈز کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جہاں پہلا ایڈز کا ایک مریض یہاں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آیا, اور جس دن پتہ چلا تھا کہ ایڈز کا ایک پیشنٹ داخل ہو گیا ہوا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور میں, تو اس دن جون سا تھا وہ ایس پی صاحب جون سے تھے, پولیس سے لے کے سب لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اس کو اٹھانے کے لیے. حالانکہ ایڈز سے ایک بندہ دوسرے بندے کو ہاتھ لگانے سے ایسی بیماری دوسروں کو نہیں جاتی. تو یہ تو وہ اور چیز ہے, اور زیادہ انگزائٹی تھی. اس لیے اب بھی ہاں اگر ایڈز کو یہ تھا
اور اس طرح جب بھی ایک نئی بیماری آتی ہے یا ایک نئی چیز آتی ہے تو ایک آپ میں ایکسائٹڈ بھی ہو سکتا ہے، فیئر بھی ہو سکتا ہے اس چیز کے طور پہ. یہ کیونکہ ایک ایسا تھا پہلے، تو اسی وجہ سے تو ماننا ہی نہیں. میرا خیال میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بیلنس قسم کی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے. بے شک کوئی بیماری کا بھی حملہ ہو تو آپ پروفیسر صاحب اس کو آپ نے یہ حملہ آور ہوئی آپ پر جب آپ میں ہسپتال میں کام کر رہے تھے اور آپ اس سے ریکور کر گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میسج صرف یہ ہے کہ یہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی انفیکشن کو ہمیں دوسری بیماریوں کی طرح آنے والے دنوں میں فیس کرنا پڑے گا. ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن اس سے بچنے کے تمام طریقے جو ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو دھوئیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اور اگر آپ کو معمولی سا بھی بخار یا جسم میں درد ہوتا ہے تو ضرور کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی ہسپتال میں ضرور جا کے آپ اپنا علاج کرائیں. ہم پروگرام کے آخری حصے میں دوبارہ میرے پینلسٹ اور کیپٹل ٹی وی کی انتظامیہ ہمارے ان ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے